آج میری یونیورسٹی کا پہلا دن تھا۔ میں بہت خوش تھا، بہت تیار ہو کے ماں کی دعائیں لیتا ہوا گھر سے نکلا۔ میرا سپنا تھا اس یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا، جو میری محنت کی وجہ سے پورا ہوا۔ میں یونیورسٹی پہنچا اور اپنی کلاس اور رول نمبر کا پتہ کیا اور خوشی سے اپنی کلاس میں جا کے بیٹھ گیا۔ پھر باری باری وہاں پر کلاس کے باقی بچے بھی آنے لگ گئے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا اس دن میری قسمت کیسے بدل جائے گی۔ میرا نام ادھیان ہے۔ میں نے اپنی تعلیم بہت ہی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پوری کی، کیونکہ میرے گھر کے حالات بس نارمل ہی تھے، کیونکہ کمانے والا صرف میرا والد تھا اور میں اپنے والد کا ساتھ دینے کے لیے پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا میری قسمت مجھے کہاں لے کے جانے والی ہے۔ یونیورسٹی کے پہلے دن وہاں پر میں نے پہلی دفعہ امبر کو دیکھا۔ سارے اسٹوڈنٹ اس کے کلاس میں آتے ہی اس کا مذاق اڑانے لگے، ریگنگ کرنے لگے، کیونکہ دکھنے میں اس کا رنگ کالا تھا اور بہت ہی شرمیلی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں میری نظر اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ میں اس کی طرف دلچسپی لیے بغیر رہ نہیں رہا تھا۔ اس کی جھکی ہوئی نظروں میں مجھے خوبصورتی نظر آ رہی تھی، جبکہ کلاس کے باقی لوگ اسے کالی کالی کہہ کے چھیڑ رہے تھے۔ اتنے میں اس نے میری طرف دیکھا اور ایک دم نظر ہٹا لی۔ پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ صرف میرے ساتھ آ کے سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ شاید اس نے نوٹ کیا کہ تمام کلاس اس کا مذاق اڑا رہی ہے سوائے میرے، اس لیے اس نے میرے پاس بیٹھنا ضروری سمجھا۔ پھر روز ہماری کلاس روم میں ملاقات ہوتی، ایک دوسرے کو نوٹ شیئر کرتے، باتیں کرتے۔ میں نے اس سے اس کی فیملی کا پوچھا، اس نے مجھ سے میری فیملی کا پوچھا۔ دن گزرتے گئے اور ہماری دوستی ہوتی گئی۔ اب اس کا کوئی مذاق اڑاتا مجھے غصہ آ جاتا اور میں اس سے لڑنے پڑ جاتا، کیونکہ امبر کو میں اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ 4 سال کیسے گزر گئے مجھے پتا نہ چلا۔ پھر امبر نے کہا کہ اس کے گھر والے اس کا رشتہ کہیں اور طے کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش کھو گئے اور میں نے اس سے پہلی بار اپنے پیار کا اظہار کیا کہ میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اس کو اس بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس کی کالی رنگت کی وجہ سے اسے کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ دور کے کسی گاؤں سے لاہور شفٹ ہوئی تھی تاکہ وہ یہاں کے ہاسٹل میں رہ کے اپنی تعلیم مکمل کر سکے۔ وہ بھی بڑی مشکلات کا سامنا کر کے اس یونیورسٹی تک پہنچی تھی، کیونکہ اس کی فیملی بہت غریب تھی۔ امبر نے مجھے بتایا کہ ان کا گزارا بہت ہی مشکل سے ہوتا تھا۔ وہ شاید دن میں ایک ہی دفعہ کھانا کھاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اس کی ماں نے بڑی محنتوں سے اس کی یونیورسٹی کی فیسیں بھری اور اس کو یہاں تک پہنچایا، اور اس کی اور میری زندگی دیکھنے میں کچھ مختلف نہ تھی، بس اس کا رہن سہن ہم سے بہت مختلف تھا۔ پھر ایک دن میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی کہ میں امبر سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میری والدہ اور والدی نے غصے سے کہا کہ پہلے خود کے پیروں پہ تو کھڑے ہو جاؤ، پھر شادی کی باتیں کرنا، جیب میں ٹائم نہیں ہے اور چلے ہو شادی کرنے، رکھو گے کہاں، اپنی بیوی کو کھلاؤ گے کیا؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ اس کے گھر والے اس کی کہیں اور شادی کر دیں گے۔ میرے والد نے بہت غصے سے کہا کہ میں کیا کروں، خود کو اس قابل بناؤں۔ میں پھر نوکری کی تلاش میں لگ گیا۔ جب مجھے نوکری مل گئی تب میں نے اپنے والد سے دوبارہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ جائیں گے اور ہم رشتہ لینے اور لیں گے۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے امبر کو بتایا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل اس کے گھر اس کا رشتہ لے کے آ جاؤں۔ اس نے جب اپنے گھر کا پتہ بتایا تو وہ چکوال سے بھی آگے کا کوئی گاؤں تھا۔ میں، میری امی اور میرے ابو ہم تیار ہو کے وہاں گئے۔ جب میرے ماں باپ نے امبر کو دیکھا تو وہ دیکھتے ہی رہ گئے کہ اتنی کالی رنگ کی لڑکی کیسے مجھے پسند آ گئی، اور بنا کچھ کہے واپس آ گئے۔ میں بہت گھبرا گیا۔ میری والد اور والدہ اس رشتے کے لیے بالکل نہیں مان رہے تھے کہ اتنی کالی لڑکی، تم نے ہماری نسل خراب کرنی ہے کیا؟ پہلے کم مشکلات ہیں جو تم اور بنا رہے ہو، سارا خاندان ہم پر باتیں کرے گا، تم یہ باتیں سہ نہیں سکو گے۔ لیکن میں نہ مانا، اپنی ضد پر کھڑا رہا۔ پھر میرے ماں باپ بھی میری ضد کے آگے ہار گئے، کیونکہ میری اب اچھی نوکری لگ گئی تھی۔ وہ دوبارہ رشتہ لینے گئے اور وہاں ہاں کر دی۔ جب میری امی نے میرے نام کی انگوٹھی امبر کے ہاتھ میں پہنانے لگی تو امبر نے وہ انگوٹھی پہننے سے انکار کیا اور کہا اس سے پہلے وہ کچھ دکھانا چاہتی ہے اور اس کے بعد ہی یہ انگوٹھی پہنے گی۔ تو میرے والد والدہ مجھے دیکھنے لگے۔ میں بھی امبر کو اشارے سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ چپ کر کے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، اور کچھ دیر بعد تو میں حیران سا ہی رہ گیا، اور میرے ماں باپ کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب امبر کمرے سے نکلی تو وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ سفید، گلابی ہونٹ، لمبی لمبی پلکیں، بادامی آنکھ خوبصورت ترین لگ رہی تھی۔ تب میں نے کہا کہ امبر کہاں ہے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا کہ میں ہی امبر ہوں۔ میری والدہ نے مجھے
لاہور بھیجنے سے پہلے کوئلے کی کالک میرے منہ اور جسم پر مل دی تھی اور مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر تم پڑھنا چاہتی ہو تو تم اپنے حسن کو ہمیشہ چھپا کر رکھو گی اور صرف پڑھائی کے لیے کر کے واپس آؤ گی۔ یہ سنتے ہی میرے والدین بھی خوش ہو گئے اور میں بھی۔ اب امبر اور میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ اس لیے ناظرین، کسی کے رنگ پر نہیں جانا چاہیے، کالا سفید کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف دل کی میل ہے۔ شکریہ۔ سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل، لائک مائی اسٹوریز۔ تھینک یو۔